وہ خود بھی جو ہے نا کل پرسوں میں جو امریکی اہلکاروں کے بیانات آئے ہیں وہ خود بھی جو ہے نا بڑے حیران ہے کہ یہ کیسے جو ہے نا اچانک سا ہو گیا. تو اس دفعہ یہ تھا کہ طالبان نے ایک اسٹریٹجی کے تحت، جیسے کامران صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے جب لاسٹ ٹائم ان کو 90s میں یہ جب ان کو سب سے زیادہ ریزسٹنس جو ہے وہ نارتھ سے ہوئی تھی، اور اس مرتبہ انہوں نے اپنی پیشقدمی جو ہے وہ نارتھ سے شروع کی. تو ایک تو یہ جو ہے نا ان نے بڑی اس کے لیے لگتا ہے کہ بڑی پلاننگ کی تھی. وہاں سے انہوں نے شروع کیا، پھر وہ سارے علاقے ان کے قبضے میں آتے رہے. تو 3-4 صوبوں کے علاوہ جیسے کندہار ہے، ہلمند ہے، یا کچھ ہرات میں جو ہے نا لڑائی ہوئی ہے، باقی تو سارے جو جتنے بھی تقریباً 34 بڑے شہر ہیں، ان کے 34 صوبے ہیں. تو اضلاع پہ تو ان کا کنٹرول پہلے سے تھا، صرف بڑے شہر تھے. اور بڑے شہروں پہ بھی شاید ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی امریکہ کے ساتھ کہ جب تک وہ افغانستان سے وہ نکلتے ہیں 31 اگست تک، تو اس وقت تک بڑے شہروں پہ قبضہ نہیں کریں گے. لیکن جیسے طالبان نے یہ جو اضلاع پہ حملے کی مطلب ان کو قبضہ لے لیا، تو اس کے بعد پھر امریکہ نے کچھ علاقوں پہ ان کی مطلب ان کی بمباری کی، اور کچھ ان کو نقصان بھی پہنچایا. جیسے لشکرگاہ میں جب لڑائی ہو رہی تھی ہلمند میں، تو امریکی فورسز نے ان پہ بمباری کی. پھر وہ کندہار کے اندر بھی جو ہے جب لڑائی ہو رہی تھی تو امریکن فورسز نے ان کو بام کیا. اس طرح کچھ اور علاقوں میں بھی. تو اس سے پھر طالبان نے بھی جو ہے نا یہ کہا کہ اب امریکہ جیسے شاید ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی، تو انہوں نے بھی پھر شہروں کے اوپر جو ہے نا مطلب چڑھائی شروع کر دی. اور اس طرح پھر یہ بہت جلدی میں ہوا. تو لیکن اس میں بڑی جو ہے نا حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ تقریباً خود امریکی اہلکار کہتے ہیں کہ تقریباً 1 ٹریلین جو ہے نا وہ تقریباً 20 سالوں میں انہوں نے یہ جو افغانستان کی اسٹیٹ ہے ان کو کڑا کرنے میں خرچ کی. اور اس پہ جو ہے نا فوج تقریباً 3.5 لاکھ ان کی فوج ہے، جس میں پولیس ہے، اسپیشل فورسز ہے، اور افغان نیشنل آرمی، اور پھر NDS اور باقی جو ملیشیا فورسز ہیں. 50,000 ان کے اسپیشل فورسز جو ہائیلی مطلب کوالیفائڈ، اور ان کو بڑی ٹریننگ، بڑی اچھی اسلحہ. اور آپ یقین جانیں کہ جب یہ جب جنگ شروع ہوئی تو ہم جب صحافیوں سے بات کرتے تھے کابل میں، تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ جو 50,000 کا فورس ہے نا، یہ وہاں کے سینئر صحافی کہتے تھے کہ اس سے مطلب طالبان بھی جو ہے نا وہ بھی ان سے گھبراتے ہیں. یعنی یہ ماضی میں انہوں نے جس طرح جب امریکن فورسز ہوتی تھی تو یہ بڑے ان کے ساتھ یعنی لڑتے تھے، لیکن بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ جیسے وہ سرنڈر کرتے گئے. تو یہ ساری دنیا بھی حیران تھی. اور لیکن اس میں ایک اور چیز تھی کہ یہ جیسے افغان حکومت 2018 میں جب الیکشن ہوا، اس کے بعد یعنی پہلے سے حکومت کے اندر تو گروپس تھے، اور یہ جو کرپشن وغیرہ یہ اطلاعات تو ہمیں ادھر سے ملتی تھی. جیسے ایک چادر اوپر سے پڑی ہوئی تھی اور وہ چادر ہٹ گئی تو بالکل سب کچھ کھل گیا. تو اسی طرح جو ہے نا اب خود آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جب وہ اشرف غنی صاحب پریزیڈنشل پیلس ارگ میں حلف لے رہے تھے، اور اسپیدار مینے میں جو ہے نا ڈاکٹر عبداللہ لے رہے تھے. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی ڈویژن تھی. تو جب اتنی بڑی ڈویژن ہوگی اندر، مطلب ایک مطلب اس سے اب جی لگتا ہے کہ بہت بڑی گن تھی اندر نا. تو اس لیکن وجہ سے رفعت اللہ، میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سوری، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ایک ہمارے بہت سارے دوستوں کا یہاں پہ خیال تھا کہ جی وہاں پہ بڑا ریزسٹنس ہوگا، اشرف غنی اور افغان نیشنل آرمی جو ہے وہ دانت کھٹے کر دیں گے. بہت سے لوگ ایسی باتیں کہتے رہے. میرا تو شروع دن سے بڑا کلیئر موقف تھا کہ جو ہی امریکہ کا فوجی نکلا وہاں سے تو طالبان سیدھے سیدھے پہنچیں گے کابل. اور بہت سے لوگ میں نے اور کیونکہ اشرف غنی صاحب وہ اچھے پڑھے لکھے ذہین آدمی ہیں، لیکن کوئی وہ سیاسی لیڈر تو ہے نہیں، کوئی وہ آئیڈیالوجی تو ان کی نہیں ہے، وہ تو ٹیکنوکریٹ ہے. ورلڈ بینک کے ملازم رہے ہیں، امریکہ نے ان کو لا کے یہاں پہ انسٹال کر دیا وزیر اعظم. تو یہ جو توقعات تھیں ہمارے بہت سارے دوستوں کی اور ان کے خیر خواہ لوگوں کی، یہ بھی کیا وجہ ہے کہ کیا ان کو نوشتہ دیوار دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ اصل میں ایک تو دیکھیں، آپ نے خود بھی کہا کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پر ٹیکنوکریٹ ہیں. وہ ایک تو انہوں نے جہاد میں کوئی حصہ نہیں لیا، اس کی کوئی جہادی تنظیم نہیں تھی، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں تھے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر عبداللہ اور یہ جو حامد کرزئی صاحب ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جہاد میں حصہ لیا. ان کی ایک فالوئنگ بھی ہے، ابھی بھی وہ اگر کابل کے اندر موجود ہے. اشرف غنی تو فرار ہو گئے نا، چلے گئے ہیں. تو اس کی بھی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی کچھ فالوئنگ ہے. کچھ طالبان کے اندر بھی انہوں نے سارے جہاد کے اندر تو یہ سارے ایک تھے نا. تو جیسے اشرف غنی ایک تو یہ بہت زیادہ کمزور صدر ثابت ہوئے نا. وہ آپ دیکھیں کہ جب دوحہ میں ایگریمنٹ ہوا
تو اس ایگریمنٹ کے اندر وہ طالبان اور امریکہ کے درمیان تھا، اور اس میں اشرف غنی صاحب جو ہے نا اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. وہاں سے جو ہے نا اس کی یہ انڈرمائن ہوئے نا، ادھر سے جو ہے نا اس کی ساری جو اہمیت تھی وہ وہاں سے ختم ہوئی، اس کا بالکل سلسلہ شروع ہوا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ یعنی جو دوحہ ایگریمنٹ کے جو شرائط تھے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اشرف غنی کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کو جو ہے نا بالکل اس کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جب امریکہ نے دوحہ آفس کھولا تو اس وقت یہ کرزئی صاحب تھے صدر، تو انہوں نے طالبان نے جو ہے نا وہ امارت اسلامی کی وہ جھنڈا وہاں پہ لہرایا، تو اس پر اشرف غنی صاحب نے اتنی سخت ریزسٹنس کی کہ اس نے کہا کہ یہ جھنڈا اتار دیں. اس نے اپنا سفیر واپس بلا لیا، یہاں جو ان کا مطلب قطر کا سفیر تھا اس کو واپس بھیج دیا. تو پھر وہ مجبوراً جو ہے نا وہ یعنی امریکہ مجبور ہوا اور اس کو طالبان کو کہا کہ آپ یہ جھنڈا اتار دیں. تو اس طرح مطلب اس میں جرت تھی نا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ رچرڈ ہالبروک جو تھے وہ اب فوت ہو گئے ہیں، کہ اس کے سامنے ایک مرتبہ کرزئی صاحب نے ایسی اپنی ٹوپی اٹھا کے میز پہ مار دی کہ یار یہ کیا ہے. مطلب یعنی ایسے وہ نائٹ آپریشن جو ہوتے تھے افغانستان کے اندر جس میں بڑی جو ہے نا سویلین کلنگ ہوتی تھی، اس پر کرزئی صاحب نے امریکہ کے ساتھ بہت بڑا یعنی ایک سیریس موڈ تک وہ چلے گئے تھے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو مار رہے ہیں. تو اس طرح اشرف غنی صاحب جو ہے وہ بالکل وہ یعنی بہت زیادہ کمزور صدر ثابت ہوئے. تو اسی وجہ سے اس کو وہ کمانڈ بھی جو ہے نا سارا جو سٹرکچر تھا فوج کا وہ تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک چادر پڑی ہوئی تھی، لوگوں کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اندر سے جو ہے نا یہ اتنی کمزور ہے اور ایسے جو ہے نا یہ یعنی یہ سرنڈر ہوتے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ اشرف غنی صاحب گئے ہیں تو اب ان کے اپنے لوگ، جیسے ان کا ایک وزیر دفاع تھا جو بسم اللہ صاحب، اس نے کل ایک ٹویٹ کی ہے، وہ اتنی خطرناک بات اس نے کی ہے کہ ابھی میں وہ یہاں پہ آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں، کہ ایسے اس نے ملک کو بیچ کے وہ بھاگ گیا ہے. یہ اشرف غنی کے خلاف اس نے یہ بات کی ہے. جی 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 بالکل بالکل اس نے کہا ہے، اور بھی لوگوں نے کہا ہے. خواتین جو خاتون ایجوکیشن منسٹر تھیں انہوں نے بھی شکوہ کیا کہ بغیر بتائے ہوئے ہمیں ابینڈن کر کے چلے گئے ہیں. تو رفعت اللہ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں کامران صاحب سے، کامران جو سولنگی صاحب نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا پہلے، ایک تو ذرا اس کو ایڈریس کیجئے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کے ویو میں یہ طالبان 2.0 جو ہیں، یہ جو نیا ورژن ہے، یہ کس قدر اور کس حد تک پچھلے والے طالبان سے مختلف ہیں؟ کیا انہوں نے بھی 20 سال میں کچھ سیکھا ہے، ارتقا ہوا ہے؟ مگر ہم سب یہ ان سوالوں اور موضوعات سے پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو جس کا پہلے ہم نے حوالہ دیا ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بابت، میں چاہوں گا کہ اس کو ہم دکھا دیں. جی وہ ویڈیو ذرا پلے کیجئے کہ غلامی کی زنجیریں کیسے ٹوٹتی ہیں. جب آپ ذہنی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے. ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے، لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی. وہ جو کپڑے پہنتے ہیں آپ کو وہ پہننے پڑتے ہیں، ان کے سارے فیشن آپ کو اپنانے پڑتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہے آپ سے. جی کامران صاحب آپ نے سنا، اور آپ نے بھی مغربی لباس جو ہے وہ پہن رکھا ہے، اس لیے میں بھی آپ سے کہوں گا کہ آپ بھی ذہنی غلام جو ہیں ذرا آنسر کریں. جی میں تو مغربی ہوں اور فخر سے ہوں، پاکستانی ضرور ہوں اوریجن میں، لیکن I'm a Canadian and proudly so. تو دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ مرتضیٰ بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنے ذرا سوال کو دہرا دیں کیونکہ اب کچھ یادیں جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم 96 سے 2001 کا جو افغانستان کا تھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ اسٹیڈیمز میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، کس طریقے سے خواتین کو شٹل کاک برقعے پہنا کر زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور کیا گیا، کس طرح سے خواتین کو تعلیم کے حق سے محروم کیا گیا، کس طریقے سے جو بہت ہی بھیانک قسم کی سزائیں ہیں وہ وہاں پر دی گئیں لوگوں کو اسلام کے نام پر بغیر کسی انصاف کے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے. لیکن جو بچے 2001 میں پیدا ہوئے ہیں وہ آج 20 سال کے ہیں، لڑکے لڑکیاں، انہوں نے جدید تعلیم بھی دیکھی ہے،
दुनिया का कल्चर भी उससे भी आशना हुए हैं, सैकड़ों रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशंस भी हैं, इंटरनेट भी है, और दुनिया भर के तालीमी इदारों में भी गए हैं। अब वो तमाम जो नौजवान हैं अफगानिस्तान के, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त जब वहाँ पर अक्सरियत जो है वो 30 साल से कम उम्र के बच्चों की है या नौजवानों की है, वो जो जिस तरीका का माहौल हिरात में हुआ है, जिस तरह से आज गार्जियन में एक रिपोर्ट छपी है लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ सलूक की, वो इसको कबूल करेंगे